بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا فيصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه المسلم والترمذي رحمهم الله تعالى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اکبر الہ آبادی بہت زبردست شاعر گزرے ہیں. ان کے چند اشعار ہیں: تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو. چرخ کہتے ہیں آسمان کو، ہوائی جہاز کے ذریعے آسمان پر چلے جاؤ. جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن ایک بات، مگر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. مگر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے، نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے، مگر یوں ہی گویا شراب زمزم میں داخل ہے. نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے، مگر یوں ہی گویا شراب زمزم میں داخل ہے. زمزم پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ بالٹی بھر کر کے دودھ ہو، پیشاب کا ایک قطرہ اندر مل جائے پورا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے. نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے، مگر یوں ہی گویا شراب زمزم میں داخل ہے. آج کل بچوں میں ماں باپ کے اخلاق نہیں آ رہے ہیں. اس پر انہوں نے کہا طفل میں، عربی میں بچے کو طفل کہا جاتا ہے. طفل میں بو آئے کہاں ماں باپ کے اعتبار کی، طفل میں بچے میں بو آئے کہاں ماں باپ کے اعتبار کی. دودھ تو ہے پیکٹ کا اور تعلیم ہے سرکار کی. حضرت نے تو کہا ہے دودھ ہے ڈبے کا، مگر آج کل ڈبے میں نہیں آتا، پیکٹ میں آتا ہے. دودھ تو ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. بھلا ماں باپ کے اخلاق اولاد میں کیسے آئیں گے؟ دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے، دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے. جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ بے شمار مرتبہ آپ نے اس آیت کو سنا بھی ہوگا، بلکہ جمعہ کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں، ہر جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. مگر ضروری نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے والا آدمی جتنے بیچ میں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں ہر سائن بورڈ کو کما حقہ پڑھتا جاتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے.
بہت سے سائن بورڈ جس میں اہم باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مگر کئی مرتبہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے مگر وہ باتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس آیت کو کتنی مرتبہ بھی پڑھا ہو یا سنا ہو، مگر ہر مرتبہ جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پاسٹ ٹینس کو یوز کیا، حالانکہ ڈائری کہہ سکتے تھے یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں کی جماعت، مگر آپ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور اس آیت کے خطاب میں وہ مقدس افراد بھی داخل ہیں جن کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ تربیت جنہوں نے پائی ہے، جن کو ہم آپ کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اعلان کر دیا گیا، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم المفلحون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ چاہے وہ اصحاب بدریین ہو، مہاجرین ہو، انصار ہو، اس درخت کے نیچے بیت رضوان میں شریک افراد ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 افراد جو تھے وہ بھی ہوں، یا فتح مکہ کے موقع پر جو 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا وہ افراد ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے قیامت تک اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مقدس جماعت بھی اس خطاب میں داخل ہے، بلکہ سب سے پہلے اس آیت میں انہی کو خطاب کیا گیا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذاتوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی بھیانک آگ سے بچائے جس آگ کا ایندھن، جس آگ کو دہکانے کے لیے، گرمانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے لکڑیاں نہیں ڈالی جائے گی، پیٹرول ڈیزل نہیں ڈالا جائے گا، مٹی کا تیل نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، جن پتھروں کی انسان پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ اولاد اس آگ کی طرف جا رہی ہو اور ماں باپ غافل ہو؟ کیا کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ یہ کون سی آگ مراد ہے کہ جس میں اتنا اہم انداز، بلکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ بڑے بڑے بورڈ پر اس آیت کو لکھ دیا جائے تاکہ اس آیت کے جو انداز کو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز اختیار کیا کہ اس انداز کو امت سمجھ سکے۔ مسجد میں اس آیت کو آویزہ کیا جانا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ کون سا وہ زمانہ تھا کہ جس میں بچے آگ کی طرف جا رہے ہیں اور ماں باپ بے فکر بیٹھے ہیں؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تو ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اولاد آگ کی طرف جا رہی اور ماں باپ غافل ہو۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی مرتبہ جو انجام اور نتیجہ ہوتا ہے اس کا جو سبب ہوتا ہے اسی کو بھی نتیجہ بتا دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو زہریلی دوا کھلائی، کھلانے کے بعد 10 دن کے بعد اس آدمی کی موت ہو گئی اس دوا کی وجہ سے۔ تو اس نے تو ڈائریکٹ مارا تو نہیں ہے، لیکن ایسا سبب اس نے اختیار کیا ہے جو اس کی موت کا سبب بنا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اس آدمی کو مرڈر کرنے والا، قتل کرنے والا یہی شخص ہے۔ یہاں کہا گیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ وہ کہاں ہے آگ؟ وہ تو جہنم میں ہے آگ، کیسے ہم اس کو بچائیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے اسباب سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جو اسباب ایسی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی ذاتوں کو خصوصاً اس دور میں بچا سکیں؟ ہر دور میں الگ الگ اسباب رہے ہیں کہ جو آدمی کو شرکیہ اعمال کی طرف لے جانے والے ہیں، جو آدمی کو ارتداد، یہ ایک ایسا بھیانک اور بھدا لفظ ہے جس کو زبان پر لاتے ہی دل گھبراتا ہے۔ کفر تو اس کے مقابلے میں بہت نارمل ہے، اور ارتداد یعنی اللہ کی حکومت سے بغاوت کرنا یہ اس سے بھی بھیانک ہے۔
اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جیسے ہم اپنے بچوں کو نواقض وضو سکھاتے ہیں یا مبطلات صلاۃ یعنی نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بتاتے ہیں، اس زمانے میں نواقض ایمان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کون سا شبد ہے، کون سا لفظ ہے یا کون سا فعل ہے جس کی وجہ سے آدمی دائرہ ایمان سے بھی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت جو اسباب تیزی سے ہمیں شرکی اعمال کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی بھیانک آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، ان میں اس زمانے میں سب سے خطرناک سبب تعلیم ہے۔ بہت سے حضرات اس پر سوال کرتے ہیں کہ یہ مولویانہ خشک تقریریں یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو اس سے کیسے ارتداد ہمارے بچوں میں آ سکتا ہے؟ کیسے تعلیم کے ذریعے ہمارے بچے شرک اور کفر میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں تعلیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور تعلیم سے کوئی بگڑتا نہیں ہے، مگر جس تعلیم کا مقصد ہی یہ ہو کہ اس تعلیم سے خروج عن الاسلام مقصود ہو، اسلام سے ہٹانا مقصود ہو، ایسی تعلیم سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ اس تعلیم سے کبھی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ہر دور میں تعلیم سے جن کو دور کیا گیا ہے وہ زوال میں گرے ہیں، اور تعلیم ہی ترقی کا سبب ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں دی گئی، عقیدہ رسالت کا قائل نہیں بنایا گیا، بعض بعد الموت کا عقیدہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا اقرأ، آپ پڑھیے، نالج حاصل کیجئے۔ نالج از لائٹ، نالج از پاور، تعلیم ہی پاور ہے، مگر اس تعلیم کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تعلیم کون سی ہے۔ اس وقت ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، اگر کہا جائے حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس شخصیت کو شاید آپ جانتے ہوں گے، یہ اتنی زبردست شخصیت ہے، عربی زبان ان کی گھر کی باندھی تھی، اس انداز سے وہ عربی زبان بولتے تھے، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ جب ہمارے گجرات میں ایک اسٹیٹ لیول مسابقہ تھا تو 10 شخصیات کا انتخاب کیا گیا تھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کسی بھی ایک شخصیت پر مقالہ لکھ سکتے ہیں اور 30 پیج میں اس کا مقالہ لکھنا ہے۔ تو ہم نے انتخاب کیا تھا حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں ہر زبان میں چھپ چکی ہیں، تقریباً 132 کتابوں کے یہ مصنف ہیں۔ تو چونکہ ان کی کتابیں بہت زیادہ تھی تو ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا، بعد میں الحمدللہ پوزیشن بھی اچھے آئی۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ سے عالم اسلام کتنی پستی میں گیا۔ حضرت نے یہ کتاب لکھی، بعد میں یہ کتاب یہ اہل عرب جو ہیں، ہم لوگوں کو تو گونگے سمجھتے ہیں کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اور اگر یہ بولتے ہیں تو زبان میں نہ کسی کوئی تہذیب ٹپکتی ہے نہ کوئی ڈسپلن ہے، اس لیے زیادہ عرب میں ہم لوگوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ حرم شریف میں یا حرم مدینہ میں بھی امام منتخب ہوتا ہے تو وہ اجمی نہیں ہوتا، وہ عربی النسل ہوتا ہے۔ مگر مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا 1999 میں جب ہندوستان میں انتقال ہوا ہے تو عرب میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور چونکہ مکہ میں حنابلہ کا غلبہ ہے اس سے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور عرب بھی ان کے سامنے عربی بولنے سے ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت لائبریری میں پہنچ گئے اور لائبریرین سے کہا کہ اس کتب خانے میں سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ تو اس نے 2-3 کتابوں کے نام گنائے، اس میں سب سے پہلی کتاب کا نام گنایا تو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اور اس نے یہ کہا کہ یہ کتاب سب سے بہترین ہے مگر تمہارے کام کی نہیں ہے، یہ اگرچہ ایک ہندی عالم نے لکھی ہے مگر یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، اور تمہارا ایکیڈمک لیول بہت ڈاؤن ہے، اس کتاب کو تم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت نے وہ کتاب ہاتھ میں لی اور حضرت نے کہا کہ اس کتاب کا آتھر اور مصنف آپ کے سامنے کھڑا ایک ناچیز ہے۔ تو اس نے لائبریرین نے ان کو گرفت کر لیا، کیونکہ اس وقت کہا تھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی، اس لکھنے والے کو گرفت پکڑا جائے،
تاکہ اس کو انعام دیا جائے. تو اس لائبریرین نے ان کو پکڑ لیا اور پھر مکہ کے سعودیہ کے حاکم کے حوالے کیا. ان کو شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا اور اتنا انعام ان کو دیا گیا تھا کہ وہ آسانی سے اپنا چاندی سے مکان بنا سکتے تھے. چاندی سے اپنا مکان بنا سکتے تھے، اتنا ایوارڈ ملا تھا. مگر 1 روپیہ بھی گھر نہیں لائے. اس وقت چونکہ روس کے چھکے چھڑانے والے جو بھی، میں اس نام نہیں لینا چاہتا، مگر جو تھے، ان میں جتنے مسلمان نوجوان شہید ہوئے تھے ان کے گھر والوں میں وہ روپیہ تقسیم کیا گیا تھا. اور بس وہ چھوٹی جھونپڑی میں رہنے والے حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور ایک ایک بات اپنی کتابوں میں جس میں مسلمانوں کے احساس کو جگایا گیا انہوں نے، یہ وہ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جس کا عنوان ہے دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدلنے سے، حضرت نے اس میں ایک ایسی بات لکھی ہے کہ بہت اچھی مثال سے حضرت نے سمجھایا ہے کہ ایک ایسا ڈھلوان ہو اور نیچے اتنی خطرناک کھائی ہو کہ اگر اس میں کوئی گر جائے تو وہ موت کے منہ میں چلا جائے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو. اتنا خطرناک ڈھلوان ہو، اور وہ ڈھلوان بھی ایسا کہ اگر پیر بھی رکھے تو وہ سرک جائے، پھسل جائے، اتنا خطرناک ڈھلوان ہو. اور ہمارا بچہ اسی ڈھلوان پر آگے سے سائیکل لے کر کے آ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میرے بچے کی سائیکل کی بریک فیل ہے اور وہ اسی ڈھلوان کے قریب جا رہا ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں ہے. اب یہ بچے کی حالت کیا ہوگی اگر بچہ اس ڈھلوان سے سرک کر کھائی میں گر گیا اور مر گیا؟ کیا اس کا دوشی کون ہے؟ قصوروار کون ہے؟ اس کا باپ ہی. ہم اس وقت اسی ڈھلوان پر کھڑے ہیں جس تعلیم کے ذریعے بہت تیزی سے ارتداد ہماری نسلوں میں آ رہا ہے، ایسے ڈھلوان پر ہم کھڑے ہیں. اور جتنی تیزی سے ہمارے بچے غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، شرکیہ افعال میں مبتلا ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے ہماری بے فکری بڑھتی جا رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے. شاید اس سے پہلے یہاں مکتب کا پروگرام ہوا تھا، اس میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت ہم بارود کے ڈھیر پر کھڑے ہیں. چھوٹا منہ بڑی بات. اگر بارود کے ڈھیر پر ہم کھڑے ہوتے تو ابھی مجھے اطمینان ہوتا کہ شاید ہم اپنی نسلوں کا ایمان بچا پاتے ہیں، مگر ہم بارود کے ڈھیر پر سو رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے. نہ معلوم کون سے حالات اور کون سا خدا کا تھپڑ ہمیں جگائے گا. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں حضرت نے بات لکھی ہے کہ لکھنؤ میں زنانہ مجلس سے ایک عورتوں کا بڑا اجتماع تھا. اس میں ایک تعلیم یافتہ عورت آئی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کئی عرصے کے بعد وہ جمع ہوئی تھی، مگر اس اجلاس میں اس عورت کا ذہن نہ معلوم کن چیزوں کی طرف بھٹک رہا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی. بہت خوشامد کے بعد اس سے پوچھا گیا کون سے اندر کے حالات تمہیں پریشان کر رہے ہیں، آج کی تم بولنے کو تیار نہیں اور تمہارا ذہن دوسری طرف ہے. تو اس نے بڑی اصرار کے بعد اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر سے آئی ہوں اور کچن کے اندر میں نے ماچس کا جو باکس ہے اس کو چھپانا میں بھول گئی، اور میرا بچہ شاید اسکول سے بھی گھر میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ اسی ماچس کی تلی نکال کر اس کو مسالے پر رگڑ لے اور اسی آگ کو اپنے کپڑے میں لگائے اور وہ جل کر کے ختم ہو جائے. تو مجھے وہ فکر دامن گیر ہے، وہ ستا رہی ہے. سہیلیوں نے پوچھا کہ تمہارا بچہ کتنے سال کا ہے؟ کہا 2 سال کا بچہ ہے. پھر اتنی فکر، حالانکہ یہاں دیکھیے کتنے احتمالات ہیں. وہ بچہ جانتا بھی ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا کہ یہاں یہ ماچس ہے. وہ بچہ تلی نکال بھی سکے گا یا نہیں نکال سکے گا. اگر نکالے گا تو پیچھے والے حصے سے رگڑے گا یا آگے والے حصے سے رگڑے گا، اور اگر رگڑے گا تو مسالے پر رگڑے گا یا سائڈ کے حصے پر رگڑے گا جس سے آگ جلے بھی اور نہ بھی جلے. اتنے سارے احتمالات ہیں، مگر ماں کی ممتا اور ماں کا عشق اتنی بدگمانیاں بچے کے بارے میں پیدا کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو اندر سے بے چین کر دیا. آج میری اور آپ کی اولاد کفر کے ماحول میں ہر لمحہ اور ہر سانس جی رہی ہے، مگر کوئی بد احتمالات اور بدگمانیاں بچوں سے جو عشق ہونا چاہیے وہ ہمیں اتنا بھی فکر مند نہیں کر پا رہے ہیں جو ایک ماں کی ممتا کو فکر مند کر پا رہے ہیں. اسی آیت میں اسی انداز سے اللہ نے جھنجھوڑا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایک وقت وہ تھا کہ عیسائی
میدان میں آئے اور انہوں نے صلیبی جنگوں سے یہ ٹھان لیا کہ ہم نعوذ باللہ اسلام کو دنیا سے ختم کریں گے. اور ان کے عالمی لیول پر یورپ میں ان کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے جو طے کیا وہ یہ طے کیا کہ ہم عسکری طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کریں گے. اور عسکری طاقت کے جوہر بھی انہوں نے اپنائے. اسپین پر 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر ان کی عسکری طاقت اور ہماری آپس کی منافرت کی وجہ سے یہ حکومت بھی ختم ہو گئی. ہندوستان میں 1150 سال تک محمد بن قاسم ثقفی سے لے کر ہمایوں اکبر اور ان کی اولاد تک آخری جہانگیر بادشاہ 1857 تک 1150 سال ہماری ہندوستان پر حکومت رہی ہے. مگر انہی انگریزوں نے، جن میں غالب اکثریت عیسائیوں کی تھی، ہمارے ہاتھوں سے انہوں نے حکومت کو چھینا. کتنے لوگوں کو، کتنے مسلمانوں کو تخت دار پر چڑھایا گیا. تو عسکری میدان میں انہوں نے ہم سے جنگیں کی ہیں، مگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان تو جان ہتھیلی میں لے کر کے لڑتے ہیں. مشرق میں ان کو دبایا جاتا ہے تو مغرب میں ابھرتے ہیں، اور مغرب میں ان کو دبایا جاتا ہے تو مشرق میں ابھرتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے 2 نقطۂ نظر پر وہ پہنچے کہ ہم میدان جنگ میں ان شیران اسلام کو کبھی ہرا نہیں سکتے. اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے غربت اور افلاس سے فائدہ اٹھایا جائے. ان باتوں کا آپ بہت اچھی طرح توجہ سے سنیں، شاید یہ باتیں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ملے گا. اور اسی انداز سے مستشرقین اورینٹلسٹ کے انداز پر ہی آج لوگ چل رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کے ذہنوں سے اسلام کی اسپرٹ نکالنا جانتے ہیں کہ وہ اسی طرز پر چل رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا کہ غربت اور افلاس کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے مسلمانوں کے غریب طبقے کو اسلام سے آسانی سے نکال دیا جائے. چنانچہ افریقہ اور بنگلہ دیش، ملیشیا اور انڈونیشیا میں ان کا یہ طریقہ کار کا بہت کامیاب ہوا. چنانچہ انڈونیشیا کے گرجا گھر سے جو رپورٹ شائع ہوئی تھی 1994 میں، اس میں 65,000 مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل چکے تھے. جگہوں جگہوں پر انہوں نے ہاسپٹل قائم کیے، رفائی تنظیمیں بنائی. اب وہاں جنگلوں میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس ایسے اسباب تو تھے نہیں، اور ان کی غربت کی وجہ سے ان کا تعاون کرتے تھے اور آسانی سے ان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتے تھے. بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنے خلیق لوگ، اتنے بااخلاق لوگ یہی صحیح معنوں میں دین پر ہو سکتے ہیں. تو ان سے متاثر ہو کر کے وہ لوگ دائرے اسلام سے نکل گئے. دوسرا نقطۂ نظر انہوں نے یہ اپنایا کہ یہ تو غریب طبقے کو ہم اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں، مگر مالدار طبقے کو کیسے آسانی سے دائرے اسلام سے نکالا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بڑی بڑی چینلوں پر کنٹرول کیا. یہ چاہے BBC ہو یا جتنے بھی نیوز ہیں عالمی لیول پر، وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہیں. اور ان کے اور یہودیوں کے درمیان ہزاروں اختلافات ہیں، مگر ہماری خلاف پلاننگ کرنے میں سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے. عیسائیوں میں پروٹسٹنٹ اور ایتھولک، یہ جو بڑے طبقے ہیں، ان کے درمیان عقائد میں اتنا ہی خلیج ہیں اور اتنے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، مگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ میں وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان خطرناک چینلوں سے ایسے ڈرامے اور فحش پروگرام پیش کیے جائیں، اور مستشرقین نے جو اپنی کتابوں میں اسلام کے خلاف اعتراضات لکھے ہیں وہ سارے ان کے ذریعے نشر کیے جائیں، تاکہ مسلمان خود ان چینلوں کے ذریعے اسلام سے بدظن ہو جائے. اور ایک حد تک مالدار طبقہ جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، آہستہ آہستہ ان کی پلاننگ میں پھنستا جا رہا ہے اور آج بھی پھنستا جا رہا ہے. اس کے بعد عالمی لیول پر جب انہوں نے اپنے طریقہ کار کا جائزہ لیا کہ کتنے مسلمانوں کو ہم بہکا چکے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ غریب طبقہ بھی چاہے کم فیصد ان کے پاس منصوبہ ہے. آج ہمارے پاس بہترین پروڈکٹس اسلام کا پروڈکٹ ہونے کے باوجود ہم دعوت اسلام میں بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایک ایک حکم آسمان کا اتارا ہوا ہے اور اللہ کا اتارا ہوا ہے، ہم ایک ایک حکم کو کونے کونے تک پہنچا سکتے تھے. مگر افسوس یہ ہے کہ جن کے پاس یہ آج دعوت ہے ان کو بچانے کے ہمارے لالے پڑے ہوئے ہیں.
तीसरे नंबर पर वो जो इनके आलमी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें इस नतीजे पर पहुंचे कि गरीब तबका भी हमारे हाथ में आ रहा है और मालदार तबका भी हमारे हाथ में आ रहा है, मगर जो दरमियानी तबका है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा। इनको फंसाने के लिए हम क्या तरकीब अपनाएं? तो इन्होंने ये सोचा कि मुसलमानों में तालीम का रुझान अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके पास इनके पर्सनल असरी इदारे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम पूरे बर्रे सगीर में असरी इदारे, ये जो मिशनरी तालीम और स्कूल ईसाइयों के कायम किए हुए हैं, ये इन्होंने तीसरे नंबर पर कायम किए। और इसमें जो इस्लामी इदारा इसका पूरा रिसर्च कर चुका है और तहकीक कर चुका है, इसके बाद जो रिपोर्ट हिंदुस्तान में पेश हुई है, 10% ईसाई पढ़ने वाले हैं, 10% से और कम हमारे बिरादरान वतन है, और 70% मुसलमानों के बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरे पास पक्के सबूत मौजूद हैं कि कैसे इनके खतरनाक अज़ाइम हैं और वो वाक़ियात की रोशनी में भी पेश आ चुके हैं। अब इसमें गरीब तबका भी है जिनको फ्री तालीम दी जा रही है, मुतवस्सित तबका भी है और मालदार तबका भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतरीन तालीम का इंतजाम वो लोग कर रहे हैं, डिसिप्लिन वो सिखा रहे हैं और फ्री में तालीम भी वो दे रहे हैं। अब कितनी तेजी से जो तबका हमारे हाथ से बचा हुआ था वो भी इनके जालों में आहिस्ता आहिस्ता फंसता जा रहा है, और इस मिशनरी में वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जो हजरत ने इसकी तहकीक की है और हमारे उन बच्चों का जायजा लिया है, तो एक वो बच्चा जो मिशनरी स्कूल में तालीम हासिल करने वाला है, जब उसके टीचर उसको रोजे के मुतालिक ये बताते हैं कि रोजा एक गैर फितरी अमल है और अगर इंसान 5 घंटे से ज्यादा भूखा रहता है तो वो कमजोरी साइंसी नुक्ता नजर से या तिब्बी नुक्ता नजर से उसको लायक होती है, जिसका एहसास उसको बुढ़ापे में पेश आता है। अब वो बच्चा अपने बाप को जाकर, जो दीनदार है, इनको जाकर के कहता है, अब्बा मुझे बताए कि रोजा एक गैर फितरी अमल क्यों है और उसके फवाइद क्या है, साइंसी फवाइद क्या है। बस उसके अब्बा दीनदार हैं, मगर वो यही बता रहे हैं कि बेटा ये अल्लाह का एक हुक्म है। मगर वो बच्चा दीनी तालीम से महरूम होने की वजह से उस वक्त तक रोजे का कायल नहीं होता जब तक उसको साइंसी फवाइद नहीं बताए जा रहे, और वही बच्चा इसी रोजे के हुक्म को हल्का समझते हुए इसी दुनिया से रुखसत भी हो गया। अब आप बताएं कि वो बच्चा इस्लाम पर मरा या दायरे इस्लाम से खारिज होकर के मरा है। मैं इससे पहले भी आपको बार बार बता चुका हूं कि मंदिरों में जाकर घंटी बजाने से ही कुफ्र शिर्क नहीं होता। इस्लाम के एक अदना हुक्म के बारे में आदमी शक में मुब्तला हो गया तो दायरे इस्लाम से निकल जाता है। और क्या प्लानिंग बताई जाए, एक टीचर बच्चे के बस्ते से पेन छुपा लेती है और इसके बाद जब बच्चा वो पेन तलाश करता है और पेन इसको नहीं मिल रहा तो अपने उस्तानी से, टीचरनी से शिकायत करता है कि मेरा पेन गुम हो गया। पूरी प्लानिंग के साथ उस बच्चे को ये कहा जा रहा है तुम अपने खुदा से दुआ करो, तुम्हारा खुदा तुम्हें पेन देगा। वो बच्चा अल्लाह से दुआ कर रहा है मगर बज़ाहिर पेन नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ तो प्लानिंग हो रही है। उसके बाद कहा कि अगर तुम्हारा खुदा नऊज़ुबिल्लाह तुम्हें पेन नहीं दे रहा है तो अब कहो कि ईसा मसीह तुम मुझे पेन दे दो, नऊज़ुबिल्लाह। अब वो बच्चा जहन का साफ, दीनी तालीम से महरूम, अब वो बच्चा कह रहा है ईसा मसीह तुम मुझे पेन दे दो। अब वही छत के सुराग से पूरी प्लानिंग के साथ जब बच्चा ये अल्फाज अदा कर रहा है और वही पेन गिराया जा रहा है, वो बच्चा घर में आकर के अपनी माँ को कहता है कि नऊज़ुबिल्लाह अब मैं खुदा से दुआ नहीं कर सकता, मैं अपने ईसा मसीह से नऊज़ुबिल्लाह दुआ करूंगा। वो बच्चा उसी वक्त घर से निकलता है और सड़क हादसे में इंतकाल कर जाता है। आप बताएं कि वो बच्चा दायरे इस्लाम से निकल चुका या इस्लाम पर वाक़ई है। इतनी खतरनाक प्लानिंग हो रही है। इस वक्त में मैंने जो कहा कि हम ऐसे ढलवान पर खड़े हैं कि जो बिल्कुल चिकना है और पैर रखते ही आदमी सरक जाता है, तो ऐसे इदारों में अगर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो इससे पहले हम सोच लेवे कि हम अपने बच्चों को किनके हवाले कर रहे हैं। और हमारे बच्चों का ब्रेक भी फेल हो चुका है क्योंकि वो दीनी तालीम से महरूम है। ऐसे इदारों में अगर जाएंगे और बच्चों के पास अगर मजबूत ब्रेक है तो वो अपने आप को भी बचाएगा और सामने वाले को भी मुतासिर करेगा। जिन घरों में तालीम होती है
جن گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اور اس وقت بہت ضرورت ہے کم سے کم ماں باپ اپنے بچوں کو دن میں 15 منٹ تو ضرور دے، بچوں کو بتائے، گول کر توحید کی اسپرٹ پلائے ان کو کہ بیٹا تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر شرکیہ افعال میں تو کبھی اپنے آپ کو شریک مت کرنا، تیرے جسم کو جلا دیا جائے مگر تو اپنے ایمان سے رتی برابر بھی مت ہٹنا۔ یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ جو ایسے ادارے میں پڑھنے والا مگر ماں باپ اس کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جب اس سے کہا گیا کہ دیکھیے یہ پین نظر آ رہا ہے تو اس کو ماننے کا، یہ چاکلیٹ نظر آ رہی ہے تو اس کو ماننے کا، اب اس کو آخر میں کہا جا رہا ہے تمہیں تمہارا خدا نظر آ رہا ہے، اب وہ سارے بچے کیا کہیں گے؟ نہیں ہمیں نعوذ باللہ ہمارا خدا نظر نہیں آ رہا، تو جو چیز ہمیں نظر نہ آئے ہم اس کو کیوں مانیں؟ مگر وہ بچہ جو دینی تعلیم سے آراستہ ہے، وہ بچہ فوراً کھڑے ہو کر کے کہتا ہے استاد آپ کی عقل بھی نظر نہیں آ رہی ہے، کیسے مانوں؟ آپ پاگل ہیں، کیونکہ جس کے دماغ میں عقل نہیں ہوتی ہے وہ تو مجنون ہوتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے، یہ وہ بچے ہیں جو بالکل اسلام پر مضبوط ہیں۔ آج ہماری غلط فہمی، آج ہماری کوتاہیاں بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، ہم ایسے اسباب اختیار کر رہے ہیں جو سراسر جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا جب ایمان کی دولت عزیز لگنے لگے گی تو پھر پوری دنیا کی دولت کو آدمی لات مار سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے روایت پڑھی ہے، نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، فتنے ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے تاریک رات کے حصے ہوتے ہیں۔ مغرب کے وقت تک کم اندھیرا ہے، رات کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ عشاء کے وقت تک اندھیرا اور بڑھتا ہے، جب رات کو 2-3 بجتے ہیں اندھیرا اور بڑھتا ہے۔ فتنے اس طریقے سے آئیں گے، ایک فتنہ ختم ہوا دوسرا فتنہ اسی سب میں کھڑا ہے اور اس سے بھی بھیانک۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنوں کی طرف اشارہ کیا، فَيُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا۔ آدمی صبح ایمان کی حالت میں اور شام کو کفر کی حالت میں ہے، شام کو کفر کی حالت میں ہے، صبح ایمان کی حالت میں ہے۔ آج ہمارے بچے صبح دین کی تعلیم حاصل کیے بغیر ایسے کفروں کے اداروں میں جا رہے ہیں، اب پھر ہم ان کو 15 منٹ دین کی تعلیم دے کر کے مطمئن ہو رہے ہیں۔ ایک ویک بریک ہے اور اس پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی بریک سے ایسے ڈلوان سے ہمارا بچہ نہیں گرے گا، تو ہم کون سے دنیا میں جی رہے ہیں؟ بھائیو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان کی دولت انشاءاللہ اگر دل میں عزیز ہونے لگے گی، ہم ایک وقت وہ آئے گا کہ اپنے بچوں کو جاہل رکھنا پسند کریں گے مگر ایمان کا سودا کسی قیمت پر نہیں کریں گے۔ ایمان کی اہمیت کو اس وقت دل میں بہت بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تہواروں کے موقع پر ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارا گھر کا ماحول دینی ہے۔ یہ تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی، گھر کے لوگ تہجد گزار تھے مگر آج کیا حالت ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور خدا کو ٹارگٹ بنانے میں رتی برابر جزت محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں دین کا سارا علم حاصل کرنے کے بعد بھی بچوں کے بارے میں بے فکر نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام موت کے بستر پر ہیں، اولاد میں 2 بیٹے نبوت پر فائز ہیں۔ ابا دیکھو حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، چچا دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، دادا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، خود نبی ہیں، بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ یہودا بائبل کی روایت کے مطابق وہ نبی ہیں، موت کے بستر پر اپنے بچوں کو کہہ رہے میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ یہ نبوت کے مقام پر فائز اتنا اعلیٰ خاندان اور دنیا سے جاتے ہوئے ان کو یہ فکر دامنگیر ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟ ہمارے بچے صرف ہمارے لیے دنیا کا ظاہری سہارا نہیں ہے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بہت بہترین سرمایہ ہے اگر ہم نے ان کو دیندار بنایا ہے۔ ایک بات اچھی طرح میں آخر میں کہہ دوں، یہ آپسی منافرت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہر چیز جب ہم اچھا کام شروع کر رہے ہیں، آپس کی سیاست ہمیں کھائی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کو اللہ کے واسطے بالائے طاق رکھے اور میدان میں آئے۔ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ ہم جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے چند افراد جن کو اللہ نے مالی حیثیت اچھی دے رکھی ہے، اچھا ذہن دے رکھا ہے، وہ اچھی رائے پیش کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنے ہر محلے میں مکاتب کا نظام قائم کرے۔ ہر ذی شعور اگر ان چیزوں سے دور ہے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے جبکہ آپ کے امتی کے
ایک امتی کا اگر ایمان ہمارے ہوتے ہوئے نکل رہا ہے تو ہم اس کے جواب دار ہیں۔ میں بڑے ادب سے دست بستانہ درخواست کروں گا کہ جو حضرات اپنی اپنی مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، صرف لائٹ وغیرہ یہ چیزیں انتظام کرنے کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، بلکہ ہر مسجد ایسی ہو کہ جہاں ہمارے محلے کے بچے وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں۔ صرف آج کل مسجدوں میں تعمیر میں پیسہ لگانا ہی دینداری نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اچھے عصری ادارے قائم کرنے ہوں گے، اور جو ٹیچر، جو پروفیسر، جو پرنسپل ایسے عصری اداروں میں کام کر رہے ہیں، وہ جتنا ان کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ عیسائی اداروں سے بھی اپنے اداروں کو اچھا بناؤ تاکہ ہمارے بچے ان اداروں میں نہ جائے، اور یہ دین کا کام ہے۔ صرف محدود مت بناؤ دین، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دین کا کام ہے۔ کوئی دوسرے کی مدد کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی کا بہترین علاج کر رہا ہے، کوئی لوئر کسی مظلوم کا کیس لڑ رہا ہے، کوئی پارلیمنٹ میں مظلوموں کی آواز بن کر کے ابھر رہا ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے شعبے بہت زیادہ بتائے ہیں۔ محدود مت کرو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرو، ایک دوسرے کے رفیق بن کر کے آگے بڑھو، اور اس وقت ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ دشمن تو ہزاروں خداؤں کو ماننے کے باوجود ہمارے خلاف ایک سب میں کھڑا ہے۔ ہم ایک اللہ، ایک قرآن، ایک کعبۃ اللہ ہونے کے باوجود آپس میں صفوں میں 5 وقت ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دلوں کو جوڑو جیسے تم کندھوں کو کندھوں سے جوڑتے ہو، مگر اس کے باوجود ہمارے ہر ایک آدمی کی 1.5 انچ کی مسجد الگ ہے۔ بھائیو، ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں منہ دکھانے کے ہم قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جتنی وسعت دے رکھی ہے، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتے تو دیندار بنائے۔ اللہ نے مزید صلاحیت دے رکھی ہے تو ہم اپنے قوم کے سارے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہوتے ہوئے انشاءاللہ دینی اور عصری تعلیم میں بچے ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ ہم سب کے سر جائے گا، اور یہ آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔